اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 30۔ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين۔ پھر اس قبیل کے نفس نے اس کے لیے اپنے بھائی حبیل کا قتل آسان کر دیا، سو اس نے اس کو قتل کر دیا، پس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حبیل اور قبیل کا واقعہ ہی چل رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ حبیل کے اندر حسد، جلن اور غصہ تھا۔ تکبر اور غصہ کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، اور یہ انسانیت میں پہلا قتل تھا، یعنی دیٹ واز دی فرسٹ مرڈر دیٹ ٹوک پلیس۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہ قتل دو بھائیوں کے درمیان ہوا جو ایک نبی کے بیٹے ہیں، اور یہ اتنا بڑا بوجھ جو کہ گناہ کبیرہ ہے سرزد ہوا ہے، اور یہ قابیل نے اپنے سر لیا ہے، اور اس کے بارے میں ہے کہ وہ تباہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ تمہیں پتہ چلتا ہے کہ روایت میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس بارے میں خبر ملی تو انہوں نے حضرت حوا کو بتایا کہ تمہارا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ تو اس سے پہلے تو کبھی کوئی فوت ہی نہیں ہوا تھا، وہ جانتی ہی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ فوت کیا ہوتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا بیٹا نہ کھائے گا، نہ پیے گا، نہ چلے گا، نہ بولے گا، چیخ مار کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آج سے نوحہ اور بیان کرنا منع کر دیا گیا ہے۔ آپ بیعت لیتے تھے تو لوگوں کو اس سے منع فرماتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو عورت وفات کے وقت نوحہ اور بیان کرے گی، اس کو قیامت کے دن کھجلی کا کرتا پہنایا جائے گا۔ دونوں کے لیے یہ بہت بڑا غم تھا، والدین کے لیے بہت بڑا غم تھا۔ ایک وقت میں وہ قاتل اور مقتول دونوں کے والدین ہیں، ان کا دکھ بہت بڑا تھا۔ اس وجہ سے پھر اگلے 5 سال تک ولادت کا عمل رک گیا تھا۔ پھر 5 سال کے بعد دوبارہ حضرت حوا کے ہاں بچوں کی ولادت ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ ذکر ہوا ہے کہ قابیل کے نفس نے اپنے بھائی حبیل کا قتل آسان کر دیا۔ قرآن مجید میں قتل انسانی کی 3 عادتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 نفس مطمئنہ، یعنی ہر حال میں مطمئن، یعنی نیکی پر قائم رہنے والا۔ نمبر 2 نفس لوامہ، گناہ پر ملامت کرنے والا نفس۔ نمبر 3 نفس امارہ، گناہ پر ابھارنے والا نفس۔ تو انسان کے دل کی 3 حالتیں ہیں۔ نفس مطمئنہ، یہ صرف انبیاء کو حاصل ہوتا ہے، اور باقی انسانوں کے نفس کی 2 کیفیتیں ہیں۔ نمبر 1 نفس امارہ اور نمبر 2 نفس لوامہ۔ ان کے درمیان مقابلہ رہتا ہے۔ اگر نفس لوامہ جیت جائے تو انسان کو نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، جب نفس امارہ غالب آ جائے تو آدمی برائی کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو چنانچہ قابیل نے وہی کیا جس کا وہ اعلان کر چکا تھا۔ قتل کرنے کے بعد اس کے دل کا سکون جاتا رہا۔ رہتی دنیا تک بدنامی اس کے مقدر میں ہے۔ ظلم اور زیادتی کی بری روایات قائم ہوئی۔ آخرت میں جہنم کا ایندھن اور ظالموں کا ساتھی بنا، اور اسے زیادہ اور نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ اور جب بھی کوئی شخص ظلم کرتا ہے تو اسے ایسی ہی کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ نیکی میں اطمینان اور برائی میں پریشانی اور پیشمانی ہوا کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے نفس کو ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ کر دے، ہمارے نفس کو نفس لوامہ بنا دے، ہمارے نفس کو گناہ پر ملامت کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔